آج کل ہم سب کتنا زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں نا. یوٹیوب دیکھنا ہو، امیزون سے شاپنگ کرنی ہو، یہ جو روزمرہ کا استعمال ہے، یہ تو بس انٹرنیٹ کی اوپری سطح ہے جسے سرفیس ویب کہتے ہیں. لیکن میں اکثر سوچتی ہوں اس سطح کے نیچے کیا ہے. یہ جو نام سنتے ہیں ڈیپ ویب اور خاص طور پر ڈارک ویب، بڑے پراسرار سے نام ہے. تو آج ہم اسی کی گہرائی میں جا رہے ہیں. آخر یہ ڈارک ویب ہے کیا بھلا؟ کیسے بنا، کیسے کام کرتا ہے، اور لوگ اسے استعمال کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری تفصیلات ہم نے ایک معلوماتی ویڈیو سے لی ہیں. بالکل، اور شروع میں ہی یہ فرق سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں، ڈیپ ویب انٹرنیٹ کا وہ سارا حصہ ہے جہاں گوگل جیسے عام سرچ انجن نہیں پہنچ سکتے. جیسے آپ کی آن لائن بینکنگ ہو گئی، ای میلز، پاسورڈ سے محفوظ ڈیٹا، یہ سب ڈیپ ویب ہے. یہ بہت بڑا ہے. اور پھر اسی ڈیپ ویب کے اندر ایک بہت چھوٹا اور زیادہ چھپا ہوا حصہ ہے جسے ڈارک ویب کہتے ہیں. وہاں جانے کے لیے خاص سافٹ ویئر چاہیے. اور وہاں کی خاص بات، مکمل گمنامی، اینونیمٹی. لوگ وہاں خفیہ یعنی انکرپٹڈ پیغامات کے ذریعے بات کرتے ہیں. خرید و فروخت بھی ہوتی ہے. اچھا، تو اسی گمنامی کی وجہ سے شاید اسے کہتے ہیں انٹرنیٹ کا وائلڈ ویسٹ. سنا ہے وہاں انتہا پسند، مجرم، ٹرولز سب ہوتے ہیں. تو پھر یہ اتنا خفیہ گوشہ بنا کیسے؟ یہ کام کیسے کرتا ہے آخر؟ یہ اہم سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ ڈارک ویب کوئی ایک جگہ یا ویب سائٹ نہیں ہے. یہ بس ایک اصطلاح ہے انٹرنیٹ کے ان حصوں کے لیے جہاں آپ کی شناخت اور لوکیشن چھپی رہتی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ہے وہ تو 70 کی دہائی میں انٹرنیٹ کے ساتھ ہی بننا شروع ہو گیا تھا. لیکن اس تک پہنچنے کے لیے، مطلب اسے استعمال کرنے کے لیے خاص سافٹ ویئر کی ضرورت تھی جسے ڈارک نیٹ سافٹ ویئر کہتے ہیں. یعنی عام کروم یا سفاری سے نہیں جا سکتے، الگ ٹول چاہیے. تو پھر سب سے مشہور کون سا ہے جو زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں؟ سب سے مشہور اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے ٹور. پورا نام ہے دی انین راؤٹر، پیاز والا راؤٹر. یہ 2000 کی دہائی کے شروع میں امریکی نیول ریسرچ لیب نے بنایا تھا. امریکی بحریہ نے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فوج کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی اور آج کل ہر طرح کے لوگ استعمال کر رہے ہیں. انہیں کیا ضرورت پڑی تھی اسے بنانے کی؟ تاکہ وہ انٹرنیٹ پر اپنی شناخت یا لوکیشن ظاہر کیے بغیر، مطلب ٹریس ہوئے بغیر، معلومات اکٹھی کر سکیں یا بھیج سکیں. تو یہ ایک طرح سے ان کے اپنے خفیہ کاموں کے لیے بنایا گیا تھا. اچھا، تو یہ ٹور کام کیسے کرتا ہے؟ کیا یہ بہت مشکل ہے استعمال کرنا؟ نہیں، استعمال میں تو یہ بالکل عام براؤزر جیسا ہی ہے. آپ ٹور براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں، ویب سائٹس کھولیں. لیکن بیک گراؤنڈ میں، پردے کے پیچھے، یہ بالکل الگ طریقے سے کام کرتا ہے. عام براؤزر میں جب آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کا آئی پی ایڈریس یعنی آپ کے کمپیوٹر کا آن لائن پتہ سیدھا اس ویب سائٹ سے جڑ جاتا ہے. ٹور ایسا نہیں کرتا. وہ آپ کی انٹرنیٹ ریکویسٹ کو سیدھا نہیں بھیجتا، بلکہ اسے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے رضاکار کمپیوٹرز، جنہیں ریلیز یا نوڈز کہتے ہیں، ان کے ایک لمبے گھومے ہوئے راستے سے بھیجتا ہے. ہر کمپیوٹر، ہر نوڈ پر آپ کی شناخت پر ایک اور خفیہ تہ چڑھ جاتی ہے، جیسے پیاز کی تہ. اسی لیے آنین راؤٹر نام ہے. جب آپ کی ریکویسٹ آخر میں ویب سائٹ تک پہنچتی ہے تو یہ پتہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا. نتیجہ، صارف کی مکمل گمنامی. تو یہ گمنامی ہی ہے اصل چابی، جس سے ڈارک ویب کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو عام طور پر بند ہوتے ہیں. ان ویب سائٹس تک رسائی ملتی ہے جنہیں چلانے والے خود کو چھپانا چاہتے ہیں. اور یہیں سے پھر وہ تاریک پہلو سامنے آتا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بدنام ہے. جیسے وہ سلک روڈ، اس کا بہت شور تھا ایک زمانے میں. بالکل، سلک روڈ ڈارک ویب کی کہانی میں ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں، سنگ میل تھا. یہ پہلا بڑا منظم آن لائن بلیک مارکیٹ تھا جو ٹور نیٹ ورکس پر چلتا تھا. لوگ وہاں گمنام رہ کر منشیات، غیر قانونی ہتھیار، چوری شدہ کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات اور یہاں تک کہ بچوں سے متعلق قابل اعتراض مواد جیسی خوفناک چیزیں بھی خرید اور بیچ سکتے تھے. یہ ایک طرح سے غیر قانونی چیزوں کا امیزون بن گیا تھا. اس کا بانی تھا راس البرکاٹ، جو ڈریڈ پائریٹ رابرٹس کے نام سے مشہور تھا. 2013 میں اسے پکڑا گیا اور پھر لمبا کیس چلا. منی لانڈرنگ، ڈرگ ٹریفکنگ، ہیکنگ، فراڈ، کئی الزامات میں عمر قید ہوئی. سلک روڈ کے بعد قانون نافذ کرنے والوں نے اس کے جیسے دوسرے بازار جیسے سلک روڈ 2.0، پروجیکٹ بلیک فلیگ، بلیک مارکیٹ ری لوڈڈ، ان سب کو بھی بند کیا. تو کیا ان بڑے بازاروں کو بند کرنے سے مسئلہ حل ہو گیا؟
مطلب جڑ کٹ گئی یا پھر یہ صرف شاخیں بدلنے والی بات ہوئی؟ نہیں، مسئلہ حل تو نہیں ہوا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک سر کو کاٹیں تو دو نئے نکل آتے ہیں۔ جب ایک بڑا بازار بند ہوتا ہے تو جو چھوٹے ہوتے ہیں یا نئے آنے والے ان کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ سلک روڈ کے بعد ڈریم، اگورا، الفابیٹ جیسی مارکیٹ سامنے آ گئی جو وہی کام کرنے لگیں۔ اور یہ صرف ٹور کی بات نہیں، دوسرے گمنام نیٹ ورکس بھی ہیں جیسے I2P، فری نیٹ، وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ ایک اور بات بھی اہم ہے، کچھ عرصہ پہلے خبریں آئیں کہ FBI نے شاید ٹور نیٹ ورک کو ہیک کرنے یا اس کا صارفین کو ٹریک کرنے کے کچھ طریقے نکال لیے ہیں۔ ان خبروں کے بعد ٹور کے استعمال میں کافی کمی آئی، تقریباً 50%۔ تو لگتا ہے کہ ادارے کوشش تو کر رہے ہیں مگر یہ پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ اور یہ گمنامی صرف ان بازاروں کا مسئلہ نہیں ہے، انتہا پسند گروپس بھی اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، آپس میں محفوظ رابطے کے لیے، پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے۔ یہاں ان کی نگرانی بہت مشکل ہے۔ اف، یہ سب سن کر تو واقعی لگتا ہے کہ جیسے یہ ٹیکنالوجی بنی ہی غلط کاموں کے لیے ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اس اندھیرے میں کوئی روشنی نہیں؟ اتنی طاقتور ٹیکنالوجی ہے، کیا اس کا کوئی اچھا استعمال نہیں ہو سکتا یا سوچا نہیں گیا تھا؟ نہیں، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ڈارک ویب پر سب کچھ غیر قانونی یا برا ہی ہوتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے، اور یہ کافی حیران کن ہے، کہ ٹور پروجیکٹ کو جو فنڈنگ ملتی ہے اس کا بڑا حصہ، تقریباً 60%، خود امریکی حکومت سے آتا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس، یہ ادارے سے فنڈ کرتے ہیں؟ ہیں؟ وہی حکومت جو اسے بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہی پیسے بھی دے رہی ہے۔ یہ تو بڑا گہرا تضاد ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اسے دو دھاری تلوار سمجھتے ہیں۔ ایک طرف غلط استعمال روکنا ہے، دوسری طرف اس کے فائدے بھی ہیں۔ وہ اسے اپنی ایجنسیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، محفوظ رابطے کے لیے۔ اور اس سے بھی اہم، وہ اسے دنیا بھر میں جہاں حکومتیں بہت جابر ہیں، وہاں کے سیاسی مخالفین، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں کے لیے ایک ضروری ٹول سمجھتے ہیں۔ جن ممالک میں انٹرنیٹ پر سخت سینسرشپ ہے، حکومت مخالف آواز دبائی جاتی ہے، وہاں ٹور آزادی اظہار کا ایک اہم ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے مثبت استعمال کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے عرب بہار کے دوران کئی ممالک میں ایکٹیوسٹس نے ٹور استعمال کر کے حکومتی سینسرشپ سے بچ کر رابطہ رکھا، خبریں پھیلائیں۔ یہ ان کے لیے لائف لائن تھا۔ وسل بلوئرز یعنی راز افشا کرنے والے اکثر اہم معلومات لیک کرنے کے لیے ڈارک ویب کا محفوظ راستہ استعمال کرتے ہیں۔ وکی لیکس نے اسے بہت مشہور کیا۔ صحافت میں دیکھیں تو نیو یارک ٹائمز، دی گارڈین جیسے بڑے اداروں کی ڈارک ویب پر ڈراپ سائٹس ہیں، جہاں لوگ اپنی شناخت بتائے بغیر انہیں حساس دستاویزات یا خبریں بھیج سکتے ہیں۔ یہ تحقیقاتی صحافت کے لیے بہت قیمتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے جو گھریلو تشدد یا آن لائن سٹاکنگ کا شکار ہیں۔ وہ آن لائن چھپ سکتے ہیں۔ اور آخر میں عام لوگ بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں چاہتے کہ کمپنیاں یا حکومتیں ان کی ہر آن لائن کلک پر نظر رکھیں۔ یہ پرائیویسی کے لیے ہے۔ تو یہ تو واقعی بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ ایک طرف یہی ٹیکنالوجی مجرموں، دہشت گردوں کو پناہ دے رہی ہے، ایک محفوظ جگہ جہاں وہ قانون سے بچ کے کام کریں، اور دوسری طرف یہی ٹیکنالوجی صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، عام شہریوں کے لیے آزادی، حفاظت اور پرائیویسی کا ذریعہ ہے۔ یہ تو ایک بنیادی تضاد ہے، ایک مخمصہ ہے۔ بالکل، اور یہی اس پورے معاملے کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ ہے، وہ ڈائلیما، کہ اگر حکومتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ڈارک ویب کو مکمل طور پر بند کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تاکہ جرائم رک سکیں، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان سب لوگوں کے لیے بھی دروازے بند کر دیں گے جو اسے جائز، مثبت اور بعض اوقات زندگی بچانے والے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہی پرانی بحث ہے، آزادی بمقابلہ سیکیورٹی۔ صحیح، تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ صرف وہ نہیں جو سامنے نظر آتا ہے، اس کی گہرائی میں ڈیپ ویب اور پھر اس کے اندر ڈارک ویب ہے،